رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہر مسلمان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اسلام بھی اس کو سمجھ آئے گا اور اسلام کی اصل روح بھی اس کو سمجھ آ جائے گی۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ عظمت و شان سے صدیق اکبر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ آپ پر جو احسان اور خاص فضل فرمایا کہ غار ثور میں اپنے پیارے نبی کے ساتھ جو لمحات تھے جانثاری کے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سب سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا عمر کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا ابوبکر، تو نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں ابوبکر کی ایک نیکی ہے جس کو حضور خاص فرما دیں، تو جو کوئی اور کوئی ان کے متعلق کوئی بات کرے تو وہ اس میں اپنے میں شک کہنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر میں تو ہم نے دیکھا کہ حضور نے فرما دیا، اور اس پر اتفاق ہے کہ آپ کو خلیفہ حضور نے مقرر نہیں فرمایا، لیکن واضح اشارہ موجود ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ آپ کی موجودگی میں نمازیں پڑھائی گئی۔ یہ مسئلہ جس طرف آپ کی توجہ لے کر جانا چاہ رہا ہوں میں کہ آج جہاں پر گنبد خضرا ہے، بولو سبحان اللہ، جہاں پر گنبد خضرا ہے، میرے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت جلوہ افروز ہے، آپ کا مزار پر انوار ہے، آپ کی وفات پر بہت سو کی طرف سے بہت سی مختلف رائے آنا شروع ہو گئی۔ یہ چونکہ حجرہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ تھا کہ مسجد نبوی میں آپ کے جسد طاہر کو دفن کیا جائے یا اور مقامات کی طرف رائے آئی، تو معلوم ہے پھر یہ مسئلہ کس نے حل کیا؟ یہ مسئلہ بھی حضور سیدنا صدیق اکبر نے حل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کوئی نبی اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے،
کہ جس مقام پر نبی کی روح قبض ہو اس کو اسی مقام پر دفن کیا جاتا ہے. میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا اور یہ سینہ صدیق اکبر نے بتایا. تو سینہ صدیق اکبر کی بات کو پھر سب نے مانا. جی سب نے آپ کی بات کو مان کر پھر وہیں پر میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا آج مزار پر انوار ہے جہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے لوگوں میں جو مختلف رجحان اور اس وقت صحابہ کرام میں مختلف جو بیانات شروع ہو گئے اور خیال شروع ہو گئے ان سب کو آپ نے ایک جگہ منجمد کر دیا. میں آپ کو حضرت جلال الدین سیوطی کا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے متعلق ایک بیان سنا دیتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر ہے. پھر سیدنا عمر فاروق ہے, پھر سیدنا عثمان غنی ہے, پھر سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہے, اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہے, پھر باقی اصحاب بدر, پھر باقی اصحاب احد, پھر اصحاب بیت رضوان, پھر باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مجمعین ہیں. اور صدر الفاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو سوانح کربلا میں لکھا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہر مسلمان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اسلام بھی اس کو سمجھ آئے گا اور اسلام کی اصل روح بھی اس کو سمجھ آ جائے گی, اور اگر وہ حکمران ہے تب بھی اس کو سب کچھ سمجھ آئے گا. اسلام کا اصل جو آئینہ ہے, تصویر ہے, اور اگر وہ ایک ریاست کا شہری ہے تو تب بھی اس کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے.